یعنی ایک انسان ہے اور دوسری طرف پورا عرب ہے، سردار ہیں، طاقتور لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، اور حضور گفتگو یہاں سے شروع کر رہے ہیں. یہ جو آپ قرآن مجید میں مختلف رسولوں کے واقعات پڑھتے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم شعیب، قوم لوط، آل فرعون، یہ جو تذکرے پڑھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ قصے نہیں سنا رہے، یہ اصلاً وارننگ ہے قریش کے لیے کہ یہ لوگ تھے، ان کے بعد ہمارے رسول آئے تھے، انہوں نے نہیں مانا تو دیکھو اس کے بعد ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. قرآن کریم بھرا پڑا ہوا ہے. آپ اس کو اگر بہت اختصار کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو چھوٹی سی صورت ہے سورہ قمر، اس میں ساری اقوام کے قصے بیان کیے، اور اس کے بعد دیکھیے اب اللہ تعالیٰ ایک کمال کا جملہ وہاں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں سارے قصے سنا کے کفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا تمہارے کفار ان کفار سے بہتر ہیں؟ یہ تمہارے لیے صحیفوں میں کوئی برات لکھی ہوئی تو تم چھوڑ دیے جاؤ گے، تمہیں نہیں پکڑیں گے. یعنی صورتحال کیا ہے؟ مسلمان پٹ رہے ہیں، مکہ میں ہو رہا ہے، مارے جا رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے. حضرت سمیہ کو، حضرت یاسر کو شہید کر دیا گیا، مسلمانوں کو حبشہ جانے پہ مجبور کر دیا گیا. بری طرح مسلمانوں کی یعنی حالت سمجھیے کہ جس طرح خراب کی جا سکتی ہے خراب کی جا رہی ہے. اور لو لہجہ دیکھیے، چیلنج کر رہے ہیں کفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یہ لوگ کہ ہم بہت بڑا جتھا ہیں. اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی پیشگوئی دنیا میں کوئی نہیں کرتا. تو یہ کہتے ہیں سیہزم الجمع ویولون الدبر. یہ جمعیت جو ہے نا ان کی بڑی طاقتور، یہ پیٹ پھیر کے بھاگیں گے اور یہ شکست کھائیں گے. یہ کیا نقشہ بیان کر رہے ہیں؟ جنگ بدر کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے. اور یہ صرف ایک موقع پہ نہیں کیا، قرآن مجید میں جگہ جگہ کی. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان کو اب یہ یہاں سے تمہارے قدم اکھاڑنے کے در پہ ہیں تو ہم بتا رہے ہیں، انہوں نے تم کو یہاں سے نکالا، تو یہ بھی نہیں رہیں گے یہاں، یہ بھی نہیں رہیں گے. اور صاف کہہ دیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا. اور کس لیے بھیجا ہے؟ اس کو کل دین کے اوپر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار جو. یہ فیصلہ ہے. یعنی یہ صورتحال ہوا ہے کہ جنگیں مسلط ہو رہی ہیں، لوگ حملے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فیصلہ یہ کر رہا ہے. اور حضور جس وقت دنیا سے رخصت ہوئے تو ہم جانتے ہیں کیا ہوا. حضور انبیاء میں سے واحد رسول ہیں جو ایک مسلمہ طور پر تاریخی شخصیت ہے. یعنی حضرت عیسیٰ کا ذکر آپ کو انجیل میں تو مل جائے گا، معاصر تاریخ میں حضرت عیسیٰ کا کوئی ذکر آپ کو نہیں ملے گا. حضرت موسیٰ کا ذکر آپ کو تورات میں مل جائے گا، قرآن میں مل جائے گا، انجیل میں بھی مل جائے گا، معاصر تاریخ میں نہیں ملے گا. حضور واحد شخصیت ہیں مذہبی تاریخ میں جس کا ذکر معاصر تاریخ بھی کرتی ہے. اور قرآن کی یہ پیشگوئی ہے. اور معاصر تاریخ جس کو ہم تاریخ اسلام کا نام سے پڑھتے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، وہ کیا بتاتی ہے؟ جیسا حضور نے کہا تھا کہ عین ہی ویسا ہی ہوا. اس کے بعد کوئی شک کر سکتا ہے آپ کے رسول ہونے کے، نبی ہونے کا؟ کیونکہ پیشگوئیاں کوئی ایک آدھ پوری ہو جاتی ہیں، کسی فرد کے بارے میں ہو جاتی ہے. اتنی قطعیت کے ساتھ یہ پیشگوئی نہیں تھی، یہ چیلنج ہے. اور یہ اعلیٰ چیلنج تھا. اس کا دوسرا حصہ کیا تھا کہ جن کو تم آج مار رہے ہو، دھتکار رہے ہو، ذلیل کر رہے ہو، ان کو ہم زمین کے بادشاہ بنائیں گے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لیستخلفنکم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم الی آخر آیہ. یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے سورہ نور میں اور عمل صالح کیے، اللہ کو ان سے وعدہ ہے کہ زمین میں انہیں اقتدار دے گا اس طرح ان سے پچھلوں کو اقتدار دے گا. یعنی وہ جو چیلنج ہوتا ہے وہ دو طرفہ ہوتا ہے. جو مخالفت کریں گے وہ مارے جائیں گے. اور کفار کے سارے سردار جنگ بدر اس اعتبار سے دنیا کی بڑی عجیب و غریب جنگ تھی کہ عام سپاہی نہیں مرے، اس میں 70 سردار مرے، چن چن کے جتنے بھی سردار تھے، ولید، شیبہ، عتبہ، ابو جہل، جتنے بھی بڑے سردار ہیں سب کا نام لیجیے. صرف ایک ابو سفیان اس جنگ میں شریک ہی نہیں ہوئے تھے، اور اس وقت تک وہ اتنے مخالف لیڈر تھے ہی نہیں، اس طرح فرنٹ کے اوپر تھے ہی. اور ایک ابو لہب، اس کو اندازہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے کہ اس کا نام لے کے پیشگوئی کی تھی قرآن نے، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ تو مارا جائے گا. وہ آئے نہیں اس جنگ کے اندر.
اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیا. اینڈ اسی موقع کے اوپر اسے تعاون کی گلٹی نکلی اور اپنے گھر کے اندر وہ اس طرح مرا کہ اس کی اولاد نے اس کا لاشا دفنانے سے انکار کر دیا اور کچھ غلاموں نے لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کے دور کسی وادی میں پھینکا. تو ایک طرف منکرین کے لیے یہ فیصلہ اور ماننے والوں کے لیے یہ کہ وہ حضرت عمر جو بکریاں چرایا کرتے تھے وہ عرب و عجم کے بادشاہ بن گئے. تو یہی حدیث میں بات ہے. اس کے بعد ماننے کے لیے رہ کیا جاتا ہے؟ انکار کرنے کی کیا گنجائش ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا جا سکتا, کسی صورت میں نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس کے بعد انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر نبوت اسی کا نام ہے, مستقبل کی خبریں دیں, تو باقی سارے دلائل کو چھوڑ دیں, علمی, فکری اور تاریخی اور عقلی دلائل سب کو چھوڑ دیجیے. ایک چیز بتانے کے لیے کافی ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول تھے. اس لیے انسان اس طرح گفتگو نہیں کر سکتے, انسان اس طرح نتائج پیدا بھی نہیں کر سکتے, انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں. اتنی قطعیت کے ساتھ چیلنج دے کے یہ صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کی رحمت اللہ عالمین ہونے کا دوسرا پہلو ہے کہ جس دین پہ آج ہم کھڑے ہوئے ہیں اس کو ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہماری عقل اس کو ماننے کے لیے بالکل تیار ہے. یعنی کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہوگا کہ ہم نے کسی نامعقول بات کو ماننا ہے. ایک تعلیم یافتہ آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے, ایک عام آدمی شاید اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن جو آدمی ریشنل ہے, میں اس لیے اس طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ میرا اسپیشلائز فیلڈ ہے. اس وقت ایتھیزم اور اسلام کا انکار جو ہے وہ بڑے پیمانے پر انٹرنیٹ کے ذریعے سے پھیل رہا ہے ہماری. تو اس میں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسلام کے عقائد کو دوہرا دیں اور لوگ مان لیں گے. آپ کو علمی عقلی طور پر اسٹیبلش کرنا پڑے گا, بتانا پڑے گا لوگوں. اس وجہ سے ہم مانتے ہیں. ہمارا عقیدہ پیدائشی عقیدہ نہیں, ہم ایک معقول بات کے اوپر کھڑے ہیں. یہ دوسرا پہلو ہے. وقت چونکہ کم ہے تو بس ایک تیسرا اور آخری پہلو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور وہ بڑا غیر معمولی ہے. اس کے لیے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. آپ نے بیان کیا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے, ایک حصہ اس دنیا میں بھیجا اور 99 حصے اپنے پاس آخرت میں رکھے, اور یہ ایک حصہ ساری مخلوقات کے اوپر تقسیم کر دیا. تو جانور بھی اپنے بچے کو اپنی زد سے بچانے کے لیے اپنا پاؤں ہٹاتا ہے تو اسی رحمت کا وہ اثر ہوتا ہے. اس رحمت کا ظہور یوم قیامت میں ہوگا, اور اس روز اللہ تعالیٰ یہ جو پوری کائنات آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اپنے نیک بندوں میں بڑھ رہے ہیں. جس طریقے سے زمین آپ جانتے ہیں آج سے 4 ارب سال پہلے وجود میں آئی اور گیس کا گرم گولا تھی, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ گویا کی جنت بنی ہوئی ہے. کہ یہ جو باقی کائنات ہیں اس کے ساتھ بھی یہی کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اس کو بدلنے کے بعد یہ اپنے نیک بندوں میں بطور بادشاہی وہ بڑھ رہے ہیں. یہ ان کی رحمت کا آخری درجے میں ضرور ہوگا. یعنی بہت معمولی سے عمل کے عوض میں اتنی بڑی بادشاہی. یعنی آپ مجھے اندازہ ہے, آپ سب پروفیشنل ہیں, آپ کے جو باس ہوتے ہیں کتنی تنخواہ دیتے ہوں گے؟ لاکھ روپے, 2 لاکھ, 3 لاکھ, 4 لاکھ, یہی میرے خیال میں آپ لوگوں کا اسکیل ہوگا. لیکن آپ کو کتنا رگڑتے ہیں اس کا اندازہ ہے؟ آپ کی زندگی لے رکھی ہے انہوں نے. اللہ تعالیٰ بہت کم کا یہ ساری بادشاہی دے رہے ہیں. یہ اطلاع کس نے دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوئی معمولی بات نہیں, یہ اتنی بڑی رحمت ہے کہ جس وقت آپ جنت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اصل میں اندازہ اس وقت ہوگا آپ کو. یہ تو کچھ بھی نہیں کیا تھا ہم نے, اور بہت تھوڑا کیا تھا, اس کے جواب میں یہ مل گیا. اصل اندازہ تو اس وقت ہوگا. لیکن یہ حضور کی بعثت کا بڑا غیر معمولی پہلو ہے کہ آخرت کا میسج آخری درجے میں کھول کے رکھ دیا. نہ صرف کھول کے رکھا ہے بلکہ جنت تک پہنچانے کا راستہ. دیکھیے یہ کام تو دوسرے پیغمبر بھی کرتے آئے تھے. حضور اس معاملے میں کوئی منفرد بات کرنے نہیں آئے, آپ کی تعلیمات تو وہی ہیں. آپ کا کمال یہ ہے کہ اس پورے راستے کو بہت آسان طریقے سے آپ نے بتایا بھی, اور وہ محفوظ بھی ہیں ہمارے سامنے, اور وہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شکل میں موجود ہے. وہ راستہ کیا ہے بہت اختصار کے ساتھ وہ میں اب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیے اس راستے کے 3 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ کہ جو چیز لازمی کی گئی ہے مسلمانوں کے اوپر, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی زندگی کا مرکزی خیال ہے. ان کی پرستش, ان کی عبادت, ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو جائے. اور ظاہر ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اس طرح. یہ پہلی چیز ہے. تو اب دیکھیے ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے عبادت میں. اگر ہم بات کریں
5 وقت نماز پڑھنا. میں نے مثال دی تھی نا آپ کو, آپ کے باس آپ سے کیا کیا کراتے ہیں پورے دن, اور اللہ تعالیٰ کتنا معمولی سا مطالبہ کر رہے ہیں, اور اس کے جواب میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا یہ تو اخروی فائدہ ہے نا اس کا, میں آپ کو دنیاوی فائدہ بتاتا ہوں. مجھے ملک سے باہر جانے کا بھی اتفاق ہوتا رہتا ہے, مغربی ممالک میں بھی میں گیا ہوں. ابھی حال ہی میں آسٹریلیا میں تھا, تو میں طالب علم ہوں, سیکھتا ہوں, سمجھتا ہوں. تو وہاں کی زندگی کو جب میں نے غور سے دیکھا, پہلے بھی گرچہ اس موضوع پر میں لکھ بھی چکا ہوں, میری پوری کتاب ہے امریکہ کینیڈا کے بارے میں, لیکن پھر اب آدمی دیکھتا ہے چیزوں کو, تو جو خلا نظر آتے ہیں وہاں کی زندگی میں وہ یہ کہ وہاں پر خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ چکا ہے, اور اس سے بڑھ کر جو بڑا ان کا مسئلہ ہے روحانیت کا فقدان ہے, روحانیت کا فقدان ہے. سکون نہیں ملتا. اس سکون کے لیے وہ ڈرگس لیتے ہیں, وہ سیکس میں اندھدھن جاتے ہیں, ساری غیر فطری طریقے اختیار کرتے ہیں, شراب نوشی کرتے ہیں, انٹرٹینمنٹ کی ہزاروں قسمیں انہوں نے نکال لی ہیں, ٹورزم اتنا پھیلا لیا, یعنی مادی طور پہ آپ تصور نہیں کر سکتے وہ دنیا کو کہاں لے جائیں. پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ اندازہ نہیں کر سکتے کتنی آسانی, کتنی سہولت, کتنی آسائشیں انہوں نے جمع کر لی. ایک مڈل کلاس آدمی یہاں کے اپر کلاس آدمی سے کہیں زیادہ اچھی زندگی گزارتا ہے, اور پور کلاس وہاں نہیں ہوتی, سوائے اس کے جو خود ہی پور رہنا چاہے. لیکن سکون نہیں, اطمینان نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, یہ کیا ہے کہ انسانوں کو عبادت کا ایک نظام دیا اور کچھ پابندیاں لگائی. مغرب کا فلسفہ یہ ہے کہ آزادی میں سکون ہے, آزادی بہت بڑی قدر ہے, لیکن مکمل آزادی اس میں سکون کبھی نہیں ہوتا. میں جو کہ نفسیات کا بھی طالب علم ہوں, سمجھتا ہوں. دیکھیے انسانوں کے اوپر کچھ پابندیاں لگتی ہیں, تب انسان اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں. جنسی طور پہ اگر مکمل آزادی دے دی جائے, جیسے کہ مغرب میں دے دی گئی ہے, میں نے کتاب میں اپنے حالیہ سفر نامے میں ذکر کیا کہ اوسطاً 12 سے 15 پارٹنر بدلتے ہیں, پھر بھی سکون نہیں ملتا. آخر میں شادی کرتے ہیں وہ اولاد کرنے کے خاطر, 40 کی دہائی میں پہنچ گئے, وہاں پہ بھی آخر میں سنگل پیرنٹ فیملی ہی زیادہ تر رہتی ہے, یعنی والدین میں سے کوئی ایک چھوڑ کے چلا جاتا ہے. سکون نہیں, اطمینان نہیں. کسی بات کا نتیجہ مکمل آزادی, 100% فریڈم. لیکن آزادی پر روک لگانا یہ بھی تو کوئی آسان کام نہیں ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے یہ معاملہ. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بیلنس طریقے پہ ہمیں جو عبادات کا نظام دیا ہے یا جو شریعت دی ہے وہ اتنے خوبصورت ہے کہ کچھ تھوڑی تھوڑی سی پابندی ہے, لیکن اس پر روحانی سکون بہت ملتا ہے. اس بات کا آپ کو اگر تجربہ کرنا ہے تو سجدے میں ذرا, ایک تو ہوتا ہے نا ہم سبحان ربی الاعلیٰ تیزی سے پڑھتے گئے, خود بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کیا کہہ رہا ہے, بس ایک تعداد پوری کرنی ہے. سر کو سجدے میں رکھ کے ذرا تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے, آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنا غیر معمولی سکون کا نسخہ ہے. آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے, سارے مسئلے آپ اپنے رب کے سامنے رکھ دیں گے. یہ کام ہم نماز میں کرتے نہیں, لیکن نماز ہی اسی لیے بستعینوا بالصبر والصلاۃ. ہمارے یہاں لوگ اکثر مجھ سے بدی سے پوچھتے ہیں فلاں کام کے لیے فلاں کام کے لیے, میں یہ ہدایت پڑھ دیتا ہوں. مسئلہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے حل یہ بتایا, نماز میں اس کے ہاتھ میں سارے مسائل کا حل ہے, کنجی ہے, اس سے جا کے بات کیجیے نا. یہ ہم نماز میں نہیں کرتے, اس لیے کہ نماز میں تو ہم بغیر سوچے سمجھے کچھ اذکار پڑھ لے, لیکن نماز کو صحیح اسپرٹ کے ساتھ اگر آپ پڑھنے لگیں تو آپ کے سارے بوجھ اتار دیتی ہے. یہ اس کی خوبی. اور پورے نظام عبادت, ہر رہی بات عبادت کا ایک پہلو ہے, اس کو بیان نہیں ہو سکتا. میں نماز کی مثال دے کے بتا رہا ہوں. یہ پہلا جز ہے اسلام کے ان مطالبات کا جو جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک منتقل ہوئی. دوسری چیز کیا, دوسری یہ کہ جو تمہارے ابنائے نو ہیں, تمہارے بھائی بہن ہیں, تمہارے جیسے انسان ہیں, ان کے لیے سراپا خیر بن جائے, سراپا بھلائی, سراپا عدل. اور اس میں رہنما آیت قرآن مجید کی وہ آیت ہے جسے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہمارے جمعے کے خطبات کا لازمی حصہ بنا رکھا. ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہ پورے احکام کا, دینی احکام کا خلاصہ ہے. اس میں جو شروع کی 3 چیزیں ہیں وہ سارے دینی مطالبات کی بنیاد ہیں, عدل, احسان اور انفاق. عدل کیا ہے, جو آپ کی ڈیوٹی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا تو لیں, برابر برابر کریں, نہیں, جو آپ کی ڈیوٹی ہے, جس کا جو حق واجب ہے وہ آپ دیجیے اسے. آپ اگر جاب کے کسی معاہدے میں بندھے ہوئے ہیں اپنے آفس کے اندر, تو جو ذمہ داریاں آپ کو دی گئی ہیں وہ پورا کرنا یہ فرض ہے شاید کے روز. یہ بھی عدل ہے, نہیں کریں گے تو خلاف ورزی.
اور جس سے جو وعدہ کیا، جس سے جو کمٹمنٹ کی، جس سے جو لینا دینا طے ہوا، جتنے بھی آپ کے اوپر حقوق و فرائض ہیں، اصل میں اس آیت سے پھوٹ رہے ہیں، اس جز سے پھوٹ رہے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ احسان۔ جس کا جو حق ہے وہ تو دو، لیکن ذرا بڑھ کر دو، بہتر طریقے سے دو۔ کسی سے کوئی معاملہ طے کیا، اب یہ فرض نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، مطالبہ لازمی نہیں ہے، لیکن اگر جنت کے اعلیٰ درجات کے طلبگار ہو تو پھر جو لوگوں کا معاملہ تمہارے ساتھ طے ہوا ہے اس سے زیادہ دو اور زیادہ اچھی طرح کرو۔ اگر کچھ دینا ہے تو ذرا زیادہ دے دو، اور اگر کچھ کرنا ہے تو اچھی طرح کر لو۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اسی اصول پہ آپ دیکھیے کہ نمازوں میں ہم جو نوافل پڑھتے ہیں وہ فرض نہیں ہوتے، فرض تو وہی ہوتے ہیں جو ہم فرض کہلائے جاتے ہیں، باقی چیزیں اصل میں اسی اصول پہ پڑھی جاتی ہیں کہ یہ خدا کے معاملوں میں بھی کریں اور بندوں کے معاملوں میں بھی یہی کریں کہ جس کے ساتھ جو معاملہ ہے اتنی اچھی طرح کریں کہ وہ آپ سے خوش ہو جائے۔ تو یہ اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یہ فائدہ اس کو ہو رہا ہے اس سینس میں کہ وہ اس کا دل خوش ہو رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہا ہے۔ اصل فائدہ ہمیں ہو رہا ہے، اصل فائدہ ہماری آخرت کو ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جس طرح پہلی چیز میں نے عرض کی تھی کہ اس کا دنیوی فائدہ یہ ہے کہ ہماری روحانیت کی تسکین ہوتی ہے، اس چیز سے ہمارا معاشرہ آپس میں بہت جڑ جاتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، نفرت ختم ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز ایتاء ذی القربیٰ، ہمارے سب سے زیادہ جھگڑے کہاں ہوتے ہیں؟ قرابت داروں کے ساتھ، یہ جن کے ساتھ ہم رہ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن نے ہمیشہ ان کے ساتھ معاملے میں یہی کہا، ان کے ساتھ احسان کرو، ان پر انفاق کرو۔ جن لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں اور سب سے زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں، جب ان پر ہم انفاق کر رہے ہیں، ان پر خرچ کر رہے ہیں، ان پر احسان کر رہے ہیں، تو کوئی بھی شخص اتنا برا نہیں ہوتا کہ آپ کی مستقل نیکی کے جواب میں آپ کے ساتھ برائی کرتا چلا جائے، ہو نہیں سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو معاشرے میں بھی جس خیر و فلاح کو مغرب سارے قوانین کے نافذ کرنے کے باوجود بھی نہیں لا سکا، اس سے آ جاتا ہے۔ اور جن معاشروں نے یہ کیا ہی نہیں، ہمارے یہاں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے دور میں جو اسلامی معاشرہ قائم ہوا، وہاں اسی طرح کے لوگ موجود تھے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ بنیادی اساسات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، اور ظاہر بات ہے جو ان کے برعکس معاملات ہیں، حق تلفی نہ کرو، ظلم نہ کرو، اس آیت میں انہی کا ذکر آیا۔ اور تیسرا اور آخری پہلو وہ بھی اسی آیت میں بیان ہوا ہے کہ فواحش، بدکاری، اس کی اجازت نہیں۔ لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فواحش چھپے ہوں اور ظاہر ہو، ان کے پیچھے مت جاؤ۔ یہ ہے تو ایک لازمی حکم دین کا جس پہ آخرت کی نجات منحصر ہے، لیکن میں چونکہ دنوی اعتبار سے بتا رہا ہوں ان کے فائدے کیا ہیں، اور میں نے اس کو کہہ بھی دیا تھا، جنسی آزادی جتنی آپ دے دیں یہ اس خارش کی طرح ہوتی ہے، آپ کھجائیں گے تو آپ کو اس وقت تو سکون مل جائے گا، تھوڑی دیر بعد اور زور سے خارش اور تکلیف۔ تو قرآن مجید نے پابندی لگا دی کہ خاندان ہمیں بنانا ہے، خاندان کو سپورٹ کرنا ہے، تو میاں بیوی سے ہٹ کے آپ باہر نہیں جا سکتے، اور جا نہیں سکتے لا تقرب، قریبی مت جاؤ۔ تو یہ بھی دیکھنے میں تو مشکل کام لگتا ہے، لیکن کوئی شخص یہ کر دے ایک دفعہ، اس کو اتنا سکون ملے گا، اتنی راحت ملے گی، اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ بات تفصیل سے اس لیے کہنی پڑ رہی ہے کہ انٹرنیٹ کے جس دور میں ہم زندہ ہیں وہاں ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے چیز، اور لوگ لگے رہتے ہیں اور بے سکون رہتے ہیں۔ تو میں سکون کا راستہ بتا رہا ہوں، قرآن مجید میں جو بیان کیا اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ شروع میں ایک دفعہ آپ کو ہمت کرنی پڑے گی، اس کے بعد زندگی میں بہت سکون آ جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی آخرت کے تو جنت کا راستہ ہے ہی یہ، لیکن جو تینوں چیزیں میں نے گنوائی ہیں، روحانی سکون بھی دیتا ہے، یہ سماج کو بھی بہتر بناتا ہے، اور یہ ذہنی سکون بھی دیتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ تعلیمات لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور ان کو جن معاشروں نے اختیار کیا وہ دنیا میں بھی خیر و فلاح پائے، اور آخرت کی ان کی فلاح پر کسی شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ مختصر پہلو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کے، جو میں نے کہا کہ آپ کے سامنے اس پہلو سے شیئر کروں کہ ان میں استدلال تھا، اور آپ جو کہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو استدلال کو شاید آپ کسی فضیلت کے بیان کرنے کے مقابلے میں یا شاید نعت پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ بہتر اپریشیٹ کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔